السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کچھ ٹائم ہمارا یوٹیوب چینل تھوڑا بند تھا، تو اس کی کچھ وجوہات تھی، اور ابھی سے انشاءاللہ 2-3 دن بعد مطلب جتنی بھی اسکالرشپ اوپن ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس میں آپ کو ویڈیو ملے گا اسکالرشپ کے بارے میں۔ تو سب اسٹوڈنٹ کو یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ چینل خود بھی اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اور اس کے علاوہ بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں، ایسے اسٹوڈنٹ ہیں کہ اسکالرشپ کی ضرورت ہے ان کو، لیکن گائیڈنس نہیں ملتی، تو آپ اسٹوڈنٹ کو یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہ شیئر کریں۔ تو آج کا جو اسکالرشپ ہے میں نے آپ لوگوں کے لیے لایا ہے، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ترکی بورسلاری اسکالرشپ جو کہ 2026 کی ستمبر کی انٹیک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ترکی بورسلاری اسکالرشپ 2026 ترکی بورسلاری ایز دی فلیگ شپ فلی فنڈڈ ترکش گورنمنٹ اسکالرشپ۔ یہ ترکش گورنمنٹ کی ایک اسکالرشپ ہے، اور ترکی بورسلاری اسکالرشپ کے نام پر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے لیے یہ اسٹڈی کا موقع دیتا ہے، اور مختلف یونیورسٹیز میں جو کہ بیسٹ یونیورسٹیز ہے، اس میں آپ کو یہ اسٹڈی کا موقع اس میں مل سکتا ہے۔ تو نیچے آتے ہیں، اس کی مکمل ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے بیسک انفارمیشن انکلوڈنگ اپلیکیشن ڈیڈ لائن وغیرہ، تو اس کے ترکی بورسلاری اسکالرشپ کے ڈیڈ لائن اور یہ سب کچھ اس میں ہم کور کریں گے۔ اسکالرشپ نیم تو ہم سب کو پتہ ہے، ترکی اسکالرشپ ترکی بورسلاری 2026، اور ہاؤس کنٹری ترکی ہے، اور فنڈڈ بائی ترکش گورنمنٹ۔ یہ تو ترکش گورنمنٹ آپ کو یہ اسکالرشپ دے گا۔ پھر ڈگری لیول کیا ہے، تو ڈگری لیول کے لیے بیچلر والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ماسٹر اینڈ پی ایچ ڈی، اور اس کے علاوہ ریسرچ کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسوسیٹ ڈگری والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، جن کے پاس ڈپلوما وغیرہ ہے نا، الیکٹریکل ڈپلوما ہے یا سول ڈپلوما وغیرہ، تو وہ اسٹوڈنٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 10 جنوری کو یہ اسکالرشپ اوپن ہوتا ہے، کل 10 جنوری ہے، تو فیبرری 20 فروری تک یہ اوپن ہوتا ہے۔ تو 10 جنوری سے 20 فروری تقریباً 40 دن یہ اسکالرشپ اوپن ہوتا ہے آفیشیل کیلنڈر کے حساب سے۔ پھر اس کے بعد گورنمنٹ فنڈڈ کمپیٹیٹیو اسکالرشپ بائی ترکش، یہ تو ہم نے بتایا، اوپن ٹو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس اینڈ ریسرچ فار آل کنٹریز، یہ آل کنٹریز کے لیے یہ اوپن ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی میں نے بتایا کہ ایسوسیٹ ڈگری والے جن کے پاس ڈپلوما ہے، بیچلر ڈگری والے جنہوں نے ابھی ایف ایس سی کیا ہے، اور ماسٹر ڈگری اور پی ایچ ڈی اینڈ ریسرچ پروگرامز اس میں اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیچے آتے ہیں اسکالرشپ لیولز، تو یہ میں نے بتایا ابھی، اور اس کے علاوہ آلسو انکلوڈس ریسرچ میرٹ بیسڈ آرٹ اینڈ جوائنٹ اسکالرشپ، یہ نیچے آتے ہیں سب کچھ، ٹھیک ہے۔ ہم نیچے جاتے ہیں یونیورسٹی انسٹیٹیوشن ڈیٹیلز، تو یہ بھی نیچے آتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے مطلب اس میں اسٹڈی مطلب اویلیبل پروگرام نیمز، تو کون سے پروگرام ہے اسکالرشپ میں، تو انجینئرنگ بھی اس اسکالرشپ میں موجود ہے۔ انجینئرنگ کے ریلیٹڈ جتنے بھی سبجیکٹ ہے، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، تو وہ ترکی بورسلاری اسکالرشپ میں وہ موجود ہے۔ ہیلتھ سائنسز مطلب اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی سبجیکٹ ہے وہ بھی موجود ہے، ہیومینٹیز، سوشل سائنسز، نیچرل سائنسز اینڈ مور ایٹ انڈر گریجویٹ اینڈ گریجویٹ لیول۔ تو یہ مطلب بہت سے پروگرام ہے انجینئرنگ کے ریلیٹڈ، ہیلتھ سائنسز کے ریلیٹڈ، ہیومینٹیز، سوشل سائنس اینڈ نیچرل سائنس وغیرہ کی ریلیٹڈ جتنے بھی پروگرام ہے تو وہ موجود ہے اسکالرشپ میں، اور اس پروگرام میں آپ کو یہ مطلب اپلائی مل سکتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت سے پروگرام اس میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ جب ویب سائٹ اوپن کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ ویڈیو پھر لانگ ہو جائے گی ایک ایک کا نام لینا، تو اس وجہ سے یہ میں اسکپ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ترکی بورسلاری اسکالرشپ بینیفٹس، تو ترکی بورسلاری اسکالرشپ میں آپ کو کیا کیا ملے گا؟ سب سے پہلے تو یونیورسٹی اینڈ ڈپارٹمنٹ پلیسمنٹ یہ آپ کو ملے گا۔ پھر اس کے بعد فل ٹیوشن فیس کوریج، تو آپ کے مطلب 4 سال یا 5 سال کی بی ایس ہو یا ماسٹر پی ایچ ڈی یا ریسرچ وغیرہ کے جتنا بھی ٹائم ہو نا، تو اس کا مطلب جتنے بھی سیمسٹر وغیرہ اس کی فیس فلی فنڈڈ اسکالرشپ آپ کو پے کرنے، ترکی گورنمنٹ وہ پے کرے گی، فل ٹیوشن فیس آپ کو کور کرے گی۔ اس کے علاوہ منتھلی اسٹائپینڈ، تو انڈر گریجویٹ تقریباً 4500 ترکش لیرہ، اور ماسٹر کے لیے منتھلی اسٹائپینڈ 6500 ترکش لیرہ، اور پی ایچ ڈی کے لیے 9000 ترکش لیرہ، یہ منتھلی اسٹائپینڈ ہے۔ 4500 سے تقریباً پاکستانی 30,000 بنتے ہیں کم از کم، اور ماسٹر کا جو 6500 اس سے تقریباً 40-45,000، اور آئی تھنک اور پی ایچ ڈی آئی تھنک 60,000 تک بنتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ
اور کیا کیا بینیفٹس ہے اس میں. تو 1 ایئر ترکش لینگویج کورس، یہ ترکش گورنمنٹ کی طرف سے ایک ترکش لینگویج کورس آپ کو کرائے گے، فری اکمیڈیشن، ہیلتھ انشورنس، 1 ٹائم فلائٹ ٹکٹس. تو یہ آپ کو منتھلی اسٹائپنڈ میں یہ آپ کو بینیفٹس میں ملے گا. ٹھیک ہے، منتھلی اسٹائپنڈ اور اس کے ساتھ ساتھ ترکش لینگویج، فری اکمیڈیشن، ہیلتھ انشورنس اینڈ 1 ٹائم فلائٹ ٹکٹس. اس کے علاوہ بینیفٹس ناٹ انکلوڈیڈ، تو ایون فلی فنڈڈ اسکالرشپ ہے یہ آپ دیکھیں تو اس کے میرے خیال پہ ضرورت نہیں ہے. یہ ہم نیچے اچھا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا فار ترکی بورسلاری اسکالرشپ. تو ترکی بورسلاری اسکالرشپ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، رولز کیا ہے، تو یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو منیمم اکیڈمک ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ہے مطلب پرسنٹیج آپ کو کتنا ہوگا، سی جی پی اے کتنا ہوگا. تو اسوسیٹ اینڈ بیچلر ڈگری کے لیے آپ کو کم از کم 70% یہ لینا ہوگا ایف ایس سی میں یا ایسوسیٹ ڈگری میں. بیچلر کے لیے یا ایسوسیٹ ڈگری کے لیے یہ بھی آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں ڈپلوما کے لیے. تو اس میں ریکوائرڈ جو پرسنٹیج ہے وہ 70% ہے، اور ماسٹر کا اور پی ایچ ڈی کا 75% ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے، اور ہیلتھ سائنس میڈیسنس، یہ مطلب میڈیسنس اور ایم بی بی ایس وغیرہ کے لیے، فارمیسی، ڈینٹسٹری وغیرہ کے لیے 90% یہ لازمی ہے. ٹھیک ہے، 90%. پھر اس کے بعد ایج لمٹ کیا ہے، تو ایسوسیٹ ڈگری اینڈ بیچلر والوں کے لیے انڈر 21، لیکن 24-25 تک بھی ممکن ہے اپلائی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر جو اسکالرشپ ہوتے ہیں وہ 25 ایج کے انڈر یہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ماسٹر ڈگری کے لیے 30 ایئر سے کم ہو. ٹھیک ہے، اور پی ایچ ڈی کے لیے انڈر 35. تو یہ ایج لمیٹڈ ہے. ریسرچ کے لیے 50 انڈر ہونا چاہیے. تو یہ ایج لمیٹڈ ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اسوسیٹ ڈگری اینڈ بیچلر والوں کے لیے مطلب ان کے لیے 21 تو بہت کم ہے، تو اس وجہ سے وہ پریشان نہ ہوں، 25 تک ممکن ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہو کین اپلائی، تو سٹیزنس آف آل کنٹریز کے لیے ہے، مطلب ہر سٹیزنس، مطلب ہم تو پاکستانی ہے، پاکستانی بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر انڈینس ہے تو انڈینس بھی اپلائی کر سکتے ہیں. مختلف کنٹریز کے جو بھی مطلب جو بھی کنٹری ہو تو اس سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. فائنل ایئر اسٹوڈنٹس آر گریجویٹس بیفور اگست. اس میں ایک اور بات ہے ہو کین اپلائی میں کہ فائنل ایئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ نے فرسٹ ایئر کیا ہو ایف ایس سی میں، مطلب فرسٹ ایئر کیا ہو لیکن سیکنڈ ایئر ابھی باقی ہے، تو اگر وہ کمپلیٹ نہیں ہے تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر فرسٹ ایئر مطلب سیکنڈ ایئر فائنل ہے، فائنل ایئر اسٹوڈنٹس آر گریجویٹ، یہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر مطلب ابھی تک سٹارٹ ہے، کنٹینیو ہے، اور اگست سے پہلے آپ کا ڈگری آ جائے گا تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگست سے پہلے اگر آپ کا ڈگری مکمل ہو جائے گا، آپ کو ڈگری مل جائے گا، تو پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. پھر ریسرچز اینڈ اکیڈمکس، تو یہ پی ایچ ڈی کے بعد والے اسٹوڈنٹ کے لیے. پھر اس کے بعد ہو کین ناٹ اپلائی، تو اس میں تو 2 طرح کے اسٹوڈنٹ ہیں، ترکش سٹیزنس اور فارمر ترکش سٹیزنس. تو یہ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں اسٹوڈنٹس ایل آر ڈی اسٹوڈنٹس اسٹڈنگ ان ترکش یونیورسٹیز ایٹ دا سیم لیول. تو اگر آپ ترکی میں ابھی موجود ہے اور اسکالرشپ پہ ہے تو آپ پھر اس میں اپلائی نہیں کر سکتے، یا ترکی سٹیزنس ہو تو پھر بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد آتے ہیں ریکوائرمنٹ کی طرف، ریکوائرڈ ڈاکومنٹس فار آل دی اپلیکیشن. تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے اس میں کہ یہ اپلائی اور اپلیکیشن وغیرہ یہ بالکل آن لائن ہے ترکی بورسلاری اسکالرشپ کی. ٹھیک ہے، یہ آپ کو اس میں بتایا ہے کہ ترکی دی اسکالرشپ اپلیکیشن آر کمپلیٹ آن لائن تھرو ترکی ٹی بی بی ایس، یعنی مطلب ترکی بورسلاری اسکالرشپ وچ الاؤز اپلیکینٹس ٹو اپلوڈ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس اینڈ سبمٹ وداؤٹ اینی اپلیکیشن فی. اپلیکیشن فی بھی اس کی بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اپلیکیشن فی کی مطلب اس میں ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد ویلڈ آئیڈینٹی ڈاکومنٹس. تو آئیڈینٹی ڈاکومنٹس میں آئی ڈی کارڈ، اس میں آپ آئی ڈی کارڈ پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، سی این آئی سی پر آپ مطلب اپلائی کر سکتے ہیں، اینڈ پاسپورٹ پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، زیادہ تر اسٹوڈنٹ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوتا تو وہ آئی ڈی کارڈ پر اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ فوٹوگراف آف دا کینڈیڈیٹ ٹیکن ود ان دا لاسٹ 1 ایئر، آپ کو ایک پکچر بھی اپلوڈ کرنا ہوگا پروفائل میں. تو وہ ایسا پکچر تقریباً 1 سال پرانا نہ ہو. ٹھیک ہے، بس 1 سال پرانا ہو لیکن اس سے زیادہ نہ ہو. نیشنل ایگزام رزلٹ اگر آپ کے پاس ہے ایف اینی تو آپ وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں، نیشنل ایگزام رزلٹس. اس کے علاوہ ڈپلوما اور ٹیمپرری گریجویشن سرٹیفکیٹس، تو یہ جتنے بھی آپ کے پاس ہو، میٹرک کا ہو، پھر ایف ایس سی کا ہو، پھر اگر ماسٹر کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو بیچلر کا ہو، جتنے بھی سرٹیفکیٹس وغیرہ ہو تو وہ آپ کو اپلوڈ کرنا ہوگا، کیونکہ اس سے آپ کا پروفائل
مطلب ایک طاقتور بن جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کا پروفائل. پھر اس کے بعد ٹرانسکرپٹ ہے, تو یہ تو ڈگری کے ساتھ ہونا چاہیے, تو یہ بھی ایک لازمی ڈاکومنٹ ہے. پھر اس کے بعد انٹرنیشنل ایگزامس رزلٹ, تو یہ اس میں لکھا ہے ایف ریکوائرڈ بائی دا چوزن یونیورسٹی اور پروگرام. یہ بعض یونیورسٹیوں میں یہ ٹیسٹ وغیرہ ایگزام وغیرہ ریکوائرڈ ہوتا ہے اور بعض پروگرام کے لیے, لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سے پروگرام میں اپلائی کرنا ہے. پھر دیکھے گا کہ کون سا اس میں ٹیسٹ وغیرہ ہے یا نہیں ہے, اس میں آئلٹس مانگتے ہیں یا نہیں, یا اس کے علاوہ کون سا پروگرام ہے یا کون سی یونیورسٹی ہے, تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ لینگویج ٹیسٹ ریزلٹ سچ ایز, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے انٹرنیشنل لینگویج ٹیسٹ, تو ٹوفل آئلٹس وغیرہ یہ آپ کو مطلب وہ بعض یونیورسٹیوں میں اور بعض پروگرام میں, جیسا کہ میں نے اس میں بتایا, تو بعض یونیورسٹیوں میں یہ ریکوائرڈ ہے اور بعض پروگرام کے لیے یہ بھی ان پروگرامز وغیرہ کے لیے ہے. باقی سارے کے سارے ترکش لینگویج میں ہوتے ہیں, لیکن بعض ایسے پروگرام ہیں جو انگلش میں مطلب پڑھائی جاتے ہیں, تو اس کے لیے ٹوفل اینڈ آئلٹس وغیرہ لازمی ہے. ٹھیک ہے. اب پروپوزل فار ریسرچ, یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو پی ایچ ڈی والوں کی یہ ہے کہ ریسرچ آپ کو لکھنا ہوگا یا اپلوڈ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ترکی بورسلاری اسکالرشپ اپلیکیشن پروسیس اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ, تو یہ بھی آپ کو گائیڈ کرے گے ویب سائٹ کی طرف سے, ترکی بورسلاری اسکالرشپ کی طرف سے. ٹھیک ہے. ترکی اسکالرشپ از ڈیزائن, یہ تو چھوڑے, اسٹیپ بائی اسٹیپ اپلیکیشن گائیڈ. تو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا آپ کو, کریٹ این اکاؤنٹ آن دا آفیشیل ترکی بورسلاری اسکالرشپ. تو یہ آپ کو ایک لنک بھی ان کی طرف سے ملا ہے, تو اس پہ آپ سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا آپ کو, کریٹ این اکاؤنٹ. سب سے پہلے آپ اکاؤنٹ بنائیں گے اس پر. ٹھیک ہے. اکاؤنٹ جب آپ بنائیں گے, تو اس کے بعد اپلوڈ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس, تو آپ اپنے ڈاکومنٹس مطلب پروفائل میں آپ اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں گے. پریپیئر اسکینس, پراپر اسکینس آف یور پاسپورٹ, آئی ڈی, فوٹو, یہ آپ بالکل صحیح طریقے سے اسکینر پر اسکین کرنا پڑے گا, کیونکہ اس سے آپ کا پروفائل کمزور مطلب بنتا ہے. کیونکہ اگر آپ کا پروفائل کمزور ہو تو پھر تو آپ کا اپلائی ممکن نہیں, لیکن تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا پروفائل اچھا ہو. تو پروفائل اچھے کرنے کے لیے آپ کو یہ سارے ڈاکومنٹس جو اوپر میں نے ذکر کیا, یا یہاں پر لکھا ہے پاسپورٹ, آئی ڈی اور فوٹو, ڈپلوما وغیرہ, تو یہ اسکین کر کے اپلوڈ کرنے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد سلیکٹ یور ڈگری لیول اینڈ پروگرام پریفرنس, تو اس کے بعد کیا کرنا پڑے گا, تو اس کے بعد آپ کو اپنا ڈگری سلیکٹ کرنا ہوگا اور لیول اینڈ پروگرام یہ آپ کو سلیکٹ کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد ایسے یہاں پر لکھا ہے کہ چوز پروگرام ایلیجنٹ ود یور اکیڈمک بیک گراؤنڈ اینڈ فیوچر گولز ود ان دا سسٹم. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ضرور آپ پڑھیں, فیوچر گولز کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. تو پھر مطلب ایس او پی بھی لکھنا ہوگا, یہ بھی 4 نمبر پہ دیکھے, رائٹ اے فوکس لیٹر آف انٹینٹ ایس او پی. تو ایس او پی میں آپ کو کیا کیا لکھنا ہوگا, اسٹیٹمنٹ آف پرپس. ایس او پی کا مطلب ہے اسٹیٹمنٹ آف پرپس. کلیئرلی ایکسپلین وائی یو چوز ترکی. آپ کو ادھر لکھا ہے ریکوائرڈ اپلیکیشن میں, مطلب آپ جب اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ابھی سے بتاتے ہیں ویب سائٹ پہ کہ کلیئرلی ایکسپلین وائی یو چوز ترکی. آپ نے ترکی مطلب اسکالرشپ ہے یا فلی فنڈ اسکالرشپ ہے جو بھی ہے, لیکن ترکی سلیکٹ کیوں کیا. ٹھیک ہے. ترکی سلیکٹ کیوں کیا, اس پہ آپ کچھ باتیں کریں گے. پھر اس کے بعد یور فیلڈ, پھر اس کے بعد جو آپ کا فیلڈ ہے, فار ایگزامپل آپ کا میڈیکل سائڈ ہے یا انجینئرنگ ہے یا کمپیوٹر سائنس وغیرہ, تو یہ آپ نے کیوں سلیکٹ کیا, اس پر بھی کچھ ٹیکسٹ آپ کو لکھنا پڑے گا. پھر اس کے بعد اینڈ ہاؤ یو ول یوز دا ڈگری آفٹر گریجویشن. یہ ایک عام بات ہے کہ اگر آپ یہ ڈگری لے لیں, آپ گریجویٹ ہو جائے, تو پھر اس کے بعد آپ کیا کرو گے. تو یہ مطلب ایس او پی میں یہ 3 باتیں آپ کو ضرور لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ایک ایس او پی جو ہوتا ہے نا, اسٹیٹمنٹ آف پرپس, یہ آپ کی اپلائی میں اور اسکالرشپ ملنے میں ایک اچھا کردار ادا کرتا ہے. تو اس پر آپ ضرور کوشش کریں, لیکن آپ کو یہ چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی سے نہیں بنانا ہوگا. نیچے آپ کو ویب سائٹ پہ لکھا مطلب آ جائے گا کہ یہ خود لکھنا ہوگا. اے آئی سے یا چیٹ جی پی ٹی وغیرہ سے یہ آپ کو نہیں لکھنا, کیونکہ یہ وہ ایکسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی سے آپ مدد لے سکتے ہیں, لیکن پھر لکھنا خود ہے. ٹھیک ہے. سبمٹ یور اپلیکیشن ڈیورنگ دا آفیشیل ونڈو. تو یہ تو اپلائی بٹوین 10 جنوری سے 20 فیبرری
تک یہ اپلائی اوپن ہوتا ہے 40 دن کے لیے. فالو دا ایولیوشن ٹائم لائن. ٹھیک ہے, تو یہ دی آفیشیل کیلنڈر لسٹ ایولیوشن مارچ اپریل انٹرویو جب ہوتا ہے مارچ اپریل میں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اپریل جون میں اینڈ رزلٹ ارلی اگست میں آپ کو رزلٹ ملے گا. پھر اس کے بعد ستمبر انٹیک کے لیے آپ کو جانا پڑے گا اگر آپ ایکسیپٹ ہو جائے. اللہ کرے کہ آپ سب اسٹوڈنٹ ایکسیپٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, کمپلیٹ انیشیل پروسیجر. یہ تو بعد کی بات ہے, مطلب آپ اگر ایکسیپٹ ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ تیاری آپ کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ٹپس فار اے سکسیسفل ترکی بورسداری اپلیکیشن. تو مطلب کون سا اپلیکیشن سکسیسفل ہے ترکی بورسداری کی, تو اس کے لیے آپ کو کچھ شرائط لکھے ہیں. آپ کو مطلب یہ کیپ یور ایس او پی ہیومن اینڈ اسپیسیفک. ایک خاص ایس او پی آپ کو لکھنا پڑے گا, آپ کو خود لکھنا پڑے گا, کیونکہ یہ آپ پر مطلب آپ کی میں نے بتایا اوپر کے پروفائل میں ایک اچھا کردار ادا کرتا ہے. پھر اس کے بعد کنیکٹ یور پاسٹ اسٹڈیز ٹو یور فیوچر گولز اینڈ مینشن وائی ترکی از دا رائٹ پلیس فار یور پلان. تو یہ میں نے بتایا کہ اوپر بھی میں نے بتایا کہ اپنے فیوچر گولز کے بارے میں آپ بتاؤ گے, پاسٹ اسٹڈیز کے بارے میں, اور اس کے علاوہ ترکی از دا رائٹ پلیس. آپ نے ترکی سلیکٹ کیا ہے تو کیوں سلیکٹ کیا ہے, یہ میں نے اوپر بتایا. یہ اسٹیٹمنٹ آف پرپس میں مطلب یہ باتیں لازمی لکھنا ہوگا. پھر اس کے بعد اپلوڈ کلین ریڈیبل ڈاکومنٹس. یہ بھی میں نے اوپر بتایا کہ اسکین کرے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ کو. چوز پروگرام پریفرنس, اور اس کے سلیکٹ پروگرام ڈیٹ میچ یور اکیڈمک بیک گراؤنڈ. ایسے پروگرام آپ سلیکٹ کرے, مطلب اگر بیچلر والے سلیکٹ کرتے ہیں نا تو بایولوجی میں جو بھی ڈپارٹمنٹ ہو آپ کا سبجیکٹ ہو, اس کے ریلیٹڈ آپ ایسے پروگرام سلیکٹ کرے جس کے بیک گراؤنڈ اور وغیرہ یہ اس کے مطابق ہو. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد پریپیئر ایئرلی فار انٹرویو. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آپ کو انٹرویو کے لیے تیار کرنا ہوگا, کیونکہ انٹرویو بھی ایک لازم چیز ہے. انٹرویو اگر پاس کیا تو یہ اسکالرشپ ملے گا, اگر پاس نہیں. اس میں کیا اس میں یہ بھی یہاں پر لکھا ہے, سو اٹ ہیلپس ٹو ریہرس موٹیویشن اینڈ اکیڈمک اسٹوری. تو یہ مطلب انٹرویو میں اتنا مسئلہ نہیں, لیکن اگر ایکسیپٹ ہو جائے, یہ میرے تجربے کی بات ہے, اگر اسٹوڈنٹ ایکسیپٹ ہو جائے, انٹرویو کے لیے بلایا جائے, تو پھر میرے خیال پہ تقریباً 70-80% اسٹوڈنٹ کو مطلب یہ اسکالرشپ ملنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد نیچے آتے ہیں منتھلی لیونگ ایکسپینسز فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ. یہ تو آسان ہے, مطلب ایک اسٹوڈنٹ پر کتنا خرچہ آتا ہے, تو یہ کچھ انہوں نے حساب لکھا ہے کہ تقریباً ٹوٹل ایوریج منتھلی کاسٹ 3000 لیرہ سے 5000 لیرہ تک آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وائی چوز ترکی بورسداری اسکالرشپ 2026 فل. تو اس کا مطلب ٹاپ ریزن ٹو اپلائی, مطلب یہ تو ٹاپ ریزن جو ہے فلی فنڈڈ ہے, ہائی کوالٹی ہے, ایجوکیشن کور آل میجر اسٹڈی اینڈ لیونگ کاسٹ, اور لرن ترکش اینڈ ایکسپیرینس ترکش کلچر. یہ تو کچھ باتیں ہیں, یہ آسان ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ کچھ کوشچن وغیرہ ہے, تو یہ اوپر کور ہو گئے. واٹ از دا اپلیکیشن ڈیڈ لائن فار دا ترکی بورسداری اسکالرشپ, تو یہ 10 جنوری سے 20 فروری تک. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ترکی بورسداری فلی فنڈڈ, بالکل فلی فنڈڈ اسکالرشپ ہے. ہاؤ ڈو آئی اپلائی فار ترکی اسکالرشپ 2026, تو اپلیکیشن آر میڈ آن لائن. ٹھیک ہے, یہ بھی اوپر کور ہو گیا. وین آر دا ریزلٹ اناؤنس, تو یہ اگست میں انشاءاللہ ریزلٹ اس کی آئے گی. پھر اس کے بعد ڈو آئی نیڈ ٹو پے این اپلیکیشن فی, تو یہ بھی اوپر میں نے بتایا کہ اپلیکیشن فی وغیرہ نہیں ہے. واٹ لیول آف اسٹڈی آر اویلیبل, تو یہ آپ کے مطلب بیچلر اور ماسٹر پی ایچ ڈی ریسرچ وغیرہ یہ سب کچھ یہ اس میں اویلیبل ہے. پھر اس کے بعد ڈز دا اسکالرشپ انکلوڈ ایکوموڈیشن اینڈ ہیلتھ انشورنس, بالکل یہ سب کچھ میں نے اوپر بتایا. اور اپلیکیشن ڈیڈ لائن یہ آخر میں پھر بتاتا ہوں 10 جنوری سے 20 فروری 2025 تک. یہ آن لائن اینڈ فری ویب سائٹ ہے, اس پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ طریقہ وغیرہ تھا. میں نے پہلے ایسا کرتا تھا کہ اپلائی کا طریقہ وغیرہ سکھاتا تھا, لیکن ابھی یوٹیوب کی مطلب رولز ریگولیشن بھی فالو کرنا پڑے گا, کیونکہ پھر میں نے تقریباً بہت سے ویڈیوز بنائے, لیکن مسئلہ بھی یہی تھا. میں نے اپلائی پر ویڈیو بنایا, لیکن پھر اس میں نمبر وغیرہ آتا تھا, تو رولز ایسے تھے سیکورٹی کی وجہ سے وہ ویڈیوز دوبارہ ریموو ہو گئے. اس وجہ سے یوٹیوب پر میں نے بہت ٹائم ویسٹ ہو گیا, مطلب بہت ٹائم ہو گیا کہ یوٹیوب پر میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو یہ آسان سا طریقہ ہے اور بہت ڈیٹیل سے یہاں پر سمجھایا گیا ہے. تو آپ لوگ بی ایس والے ہیں, اگر ماسٹر والے ہیں, پی ایچ ڈی وغیرہ والے, تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں, ضرور اپنے قسمت کو آزمائے اور کوشش کریں اپنا اسکالرشپ کے لیے, مطلب کوشش کریں. انشاءاللہ ایک دن آ جائے گا کہ آپ کو اسکالرشپ مل جائے گا. تو آخر میں
پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ یوٹیوب چینل آپ اسٹوڈنٹس کے لیے میں نے بنایا ہے. میرا یوٹیوب چینل بھی ہے اور اس کے علاوہ فیس بک پیج بھی ہے, اس کے علاوہ واٹس ایپ چینلز, واٹس ایپ گروپس وغیرہ. تو یہ سب کچھ یہ سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہے اس پر میں ہوتا ہوں. تو وہ سب اکاؤنٹ آپ فالو کریں اور اس کے علاوہ یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں. اور اگر یہ پلے آپ خود کریں تو بھی بہتر ہے, لیکن اگر آپ کوئی اس میں کچھ مسئلہ ہو تو بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ نیچے ڈسکرپشن میں اپنا نمبر اور واٹس ایپ لنکس وغیرہ بھی دوں گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے تھرو ہماری سروس لیتے ہیں, ہمارے تھرو اپلائی کرنا چاہتے ہیں, ایس او پی لکھنا چاہتے ہیں, یا پروفیشنل سی وی یور پاس وغیرہ آپ لکھنا ہم پر بنانا چاہتے ہیں, یا اس کے علاوہ موٹیویشن لیٹرز کچھ بھی ہو, تو اس میں ہم آپ کے لیے مدد کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ مطمئن بھی ہوگے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.